آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل اپنے شہزادوں حسنین کریمین میں سونگا کرتے تھے، اور آج وہی مہک اور وہی خوشبو جو ہے وہ کل کائنات میں ان سادات کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور جب ہم اب اگلا شعر جو ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگلا شعر کہ ان کی خوشبو سے امت کے تمام مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ پھولوں کی طرح کھل جاتے ہیں۔ اور یہ میرا نہیں، آپ تمام دوستوں کا، تمام عشاقان مرشد کا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ہم گھر میں پریشان ہوتے ہیں، کاروباری معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، بہت سارے مالی معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، صحت کے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب مرشد کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اسی وقت دل کو ٹھنڈک ہو جاتی ہے، دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ عشق کی بات ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں اپنے طلباء کو۔ تو دائیں طرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، تو ایک دم سے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، درس حدیث پڑھا رہے کھڑے ہو گئے، تمام طلباء 200 300 400 طلباء وہ بھی کھڑے ہو گئے، استاد محترم کھڑے ہو گئے تو ظاہر طلباء بھی کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب اس کھڑکی کی طرف ہاتھ کر کے یوں کر کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھ گئے، چند لمحے گزر گئے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر اس کھڑکی کی طرف یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، 2 بار 4 بار 10 بار 15 بار، بالآخر کافی دیر تک امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑے رہے، اور پھر وہ جو کلاس تھی حدیث مبارکہ کی وہ موقوف کر دی، ختم کر دی۔ کلاس ختم ہوگی، طلباء نے پوچھا کہ استاد محترم آج بڑا عجیب عمل کیا ہے کہ آج آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہوئے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسے، فرمانے لگے کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں حدیث پڑھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا یا میری کوئی طبیعت خراب ہو رہی، سامنے سادات کا گھر ہے، سامنے بولیے گا، سامنے آل رسول کا گھر ہے، اور آل رسول کا ایک ننا منا سا شہزادہ کھیلتے ہوئے اس کھڑکی کے سامنے آ جاتا تھا، اور ادب رسول میں، ادب آل رسول میں فوراً کھڑا ہو جاتا تھا، ادب آل رسول میں، ادب آل رسول میں بولیے گا۔ آج یہ آپ جو اپنے عشق اور ادب سے حضور اور حضور کے شہزادوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ حالانکہ حکم نہیں تھا، حکم نہیں تھا، آپ عمر میں بڑے تھے، ضعیفی کی عمر تھی، بڑھاپے کی عمر تھی، بزرگی کی عمر تھی، وہ ننھے مونے آل رسول کے شہزادے تھے، تو طلباء نے پوچھا کہ حضور ایک دفعہ کھڑے ہو گئے کہ کافی نہیں تھا؟ امام احمد خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام العاشقین فرماتے ہیں کہ اے میرے طالب علموں، یہ میرا میسج آج کے بعد پوری دنیا قیامت تک ہر ایک کو پہنچا دینا کہ اگر قبر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے کہ اے احمد رضا میرا شہزادہ کھڑکی کے سامنے آیا تھا، ادب کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں امام العاشقین کا عشق کیسا ہے۔ تو جب تک وہ شہزادے اپنی موج سے کھیلتے رہے، ہم کھڑے رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے شہزادے ہیں، ان کا ادب ہم پہ فرض ہے۔ تو اسی کو صرف ایک شعر میں، پھر ٹائم بھی ہو گیا، ان کی حضور
سرکار تشریف لانے والے میرے ساتھ غور کے ساتھ جو میں نے آپ کو حدیث عرضی پیش کی ہے، حدیث درج کی ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کیا کہ شہزادے حسنین کریمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے بھی اور ان کو سونگتے بھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں سونگتے؟ یا حیو یا قیوم، حیو یا قیوم، یا 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 حیو یا قیوم.
میرے آقا مولا منظور مابا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عاجزانہ غلامانہ درود پاک اور چند اشعار بطور حاضری پیش کرنے کے بعد حبابی جی خاطر رب کائنات کا احسان عظیم کہ اس خالق کائنات نے آج پھر سے توفیق عطا فرمائی سبحان اللہ ہم سب اس مسجد میں اللہ کے اس پیارے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل کو سجائے سبحان اللہ اور آج جمعہ مبارک کا دن ہے جس کو میرے کریم نے یوم العید فرمایا ہے یہ عید کا دن ہے ہر ہفتے بعد یہ دن ہمیں نصیب ہوتا ہے ہر ہفتے کے بعد یہ دن ہمیں عطا ہوتا ہے اور اس لیے عطا ہوتا ہے کہ اس دن کے اندر ایک مبارک گھڑی ایسی ہے جو قبولیت سے بھرپور ہے لیکن اس کا تعین نہیں بتایا گیا اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ اس ایک گھڑی کی تلاش میں جب آپ پورے اجتماع میں نماز جمعہ سمیت خطبہ سمیت گھر سے وضو کر کے نہا کے تیار ہو کر آتے ہیں مسجد میں بیٹھے آنے سے لے کر جانے تک جتنا وقت میسر ہوتا ہے اس وقت میں اس گھڑی کو مخفی رکھا گیا فرمایا اس گھڑی کی تلاش میں یہ جب میرے بندے عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو وہ گھڑی تو اس مخفی وقت کے حوالے سے مل ہی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے باقی وقت میں بھی میں کو برکت ہو صحت ٹھیک نہیں ہے
लगातार आप जो मेरे साथ रखते रहते हैं वो मालूम है, मैं लगातार सफ़र पे रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से। रोज़ाना 3-4 प्रोग्राम, महफिल, खिताबात का सिलसिला रहा है। कल भी मैं आज़ाद कश्मीर था और रात में काफ़ी लेट वापस आया हूँ। कल से तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए आज आपके ज़ौक़ का मुंतज़िर हूँ। हर दफ़ा आप मेरा खिताब समाअत फरमाते हैं जो ज़ौक़ से भरपूर होता है, सादे अंदाज में चंद मिनट सादी सादी बातें, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकता। उसकी वजह यह है कि गले में काफ़ी तकलीफ है, तो मेरे लिए भी दुआ करें और अल्लाह के हुज़ूर ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने करम और फजल के साथ अपनी रहमत से भरपूर फरमाए और हमें उस मख्फी जो घड़ी बख्शिश की और कबूलियत की है, अल्लाह करीम उस घड़ी में भी अपनी इबादत से हमें मेहरबान फरमाते हुए ऐसी तौफीक बख्शे कि हर हफ्ते हम उस घड़ी को तलाश करें। जैसे रमज़ान मुबारक में लैलतुल क़द्र को आखिरी इश्रे की 4 रातों में मख्फी रखा गया था, उनकी 4 रातों में तलाश करो। ऐसे ही अल्लाह ने जुम्मत मुबारक के इस मुबारक दिन को, जिस दिन को हुजूर ने ईद का दिन फरमाया था, इसमें भी कबूलियत की घड़ी है। भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया करें, खास तौर से जुम्मत मुबारक का अपने काम काज छोड़कर, कारोबार छोड़कर, सब मामलात को एक तरफ रख के अल्लाह के हुजूर पेश हुआ करें। और जो आप लोग आते हैं, पेश होते हैं, मसाजिद को आबाद करते हैं, इज्तिमाआत को आबाद करते हैं, बाजमात होकर नमाज जुमा का एहतमाम करते हैं, यकीनन अहले ईमान को अल्लाह अपने नूर की और अपने कुर्ब की रोशनी से गुजारता है। पिछले जुम्मे की मुबारक मैंने जिस मौजू पर पिछले गुज़िश्ता 4 जुम्मे के मुबारक से मौजू चल रहा है, लेकिन खास तौर से पिछले जुम्मे के मुबारक मेरा मौजू था वल्लाहुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह में बात। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद हमें उन इंसानों में भी सयादत अता फरमाई कि हुजूर का उम्मती बनाया। यानी इंसान को बनाया ही, लेकिन इंसानों में भी आला दर्जे पर है, उन्होंने हुजूर के गुलाम है। हुजूर की गुलामी का पट्टा गले में फिर हमें नबी को अता हुए जो नबियों में अफजल आला, फिर हमें पीर को मिला जो वलियों में अफजल। फरमाया कि जो अल्लाह का वली बन जाता है, मैं उसको तो बिशारत और खुशखबरी से मुनव्वर करता ही हूँ, अता करता ही हूँ, लेकिन जो इनके गुलाम काबिल बन जाते हैं मैं उनको भी खुशखबरी आता हूँ। अब इस ज़िम्मन में मैं छोटा सा वाक़या आपकी गोश गुजार करूँगा। एक मायशा थी, अल्लाह की वलिया कामिला, उनका विशाल हो गया। जिस इलाके में वो रहती थी, उस इलाके में एक चोर साहिब रहते थे। जब हम चोर तो नहीं कहेंगे, चोर साहिब, क्योंकि हमने पढ़ा है और हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि अल्लाह इनको भी खुशखबरियाँ देता है और जिन पर भी अता करे अल्लाह की अता से चोरों को भी मुकाम में तबीयत पर बैठा। ये हमारी ईमान का हिस्सा है। मुसलमान का वाक़या उससे मिलता जुलता होता है। उनका विशाल हुआ, वो चोर साहिब बड़ी अजीब किस्म की चोरी किया करते थे। कोई ज़ाहिर ऐसी चोरी नहीं कि किसी घर डाका डाल के माल चोरी कर लिया, किसी के पैसे चुरा लिए, किसी का कोई और माल माल, कोई जानवर, कोई मवेशी, ऐसी चीज नहीं, ऐसी बात नहीं।
ان کی چوری کا راز یہ تھا کہ جب کوئی مرتا تھا اس کو دفن کیا جاتا تھا تو رات کو قبر کھول کے اس کا کفن چرایا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قبر کے اندر بندہ چلا جائے تو دنیا سے اس کا ایک پردہ آئے گا۔ قبر کے اندر کیا معاملہ ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اب جناب والا ہوا کیا کہ ان کا معمول تھا کہ جب کوئی جنازہ ہوتا اس میں شامل ہوتے، قبر تک جاتے، بظاہر بڑا اچھا اپنا پریزنٹ کرتے ہیں، بڑا نیک ہوں، بڑا اچھا ہوں۔ قبر جب پتہ چل جاتی اس کی قبر ہے، لوگ دفنا کے گھروں میں رات کی تاریکی میں آتے اور قبر سے کفن چرا کے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ لیکن جب اللہ کسی کو بشارت عطا جب اللہ کسی کو خوشخبری عطا وہ پھر عالم کچھ اور ہوتا ہے، جس کی دل کی دنیا رب کائنات بدل دے، اس پر میں اور آپ کی قدرت رکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم ادم کی دنیا کیسے بدل کہا بادشاہ، کہا اللہ نے تصرف عطا فرمایا کہ سمندر کے اندر سوئی پھینک کے تو مچھلیاں ان کی سوئی پہ ڈھونڈ کے لاتی تھی۔ بیٹا کہتا تھا ابا جان آپ نے بادشاہ کو نہ تمہاری، آپ فرماتے تھے بیٹا جو بادشاہ اللہ نے مجھے دی ہے ایسی بادشاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج میں معلوم کہ وہ کفن چوری کیا کرتے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ولی اللہ نے مرتے رہے، شرطے پردہ پوشی کی ہو یاد دنیا اور تو موڑ کے یہ سب نے فرمایا کہ ایک بندہ حائل ہو جاتا ہے، ان کو وہ موت نہیں آتی جو مجھے اور تجھے آتی ہے۔ یہ موت کے بعد بھی اللہ نے مجھے ایسی ملا بخشی ہے، یہ حضور کے جنوں کا فیض عطا کرتی ہے۔ آج دیکھیں آپ چلے جائیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں، بڑی پاک امام سرکار کی بارگاہ میں، کھڑی والے پیر کی بارگاہ میں، ربڑی والی سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ بابا شاہی شہید ادھر پہاڑوں پہ واٹر پہ بیٹھے ادھر چلے جاؤں کر بھی جنگل میں منگل بنایا ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا سے رخصت کی ہو جائے تو یہ پھر اپنے لوگوں کو چھوڑ کے دنیا فیض پاتی ہے، دنیا فیض پاتی ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے ایک نقطہ کلیئر کر دیا تھا کہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کی کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ ہم نے رب کائنات کے شریک تو کسی کو نہیں ٹھہرایا، نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی کے بارے میں یہ ایمان ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ عطا کرتے ہیں، نبی تو پھر چھوٹا ہے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ لیکن جس کو رب کائنات عطا کر دے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ رب کی عطا سے عطا کرتا ہے، تمہیں کیا تکلیف؟ جس کو چاہے چور کو چاہے خدا بنا دے، بیمار کو چاہے اچھا بنا دے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا یہ میرا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پہ یہ فضل کیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ مائی شرفہ جو اللہ کی ولیہ کاملہ تھا، ان کا وصال سے پہلے انہوں نے چونکہ ولی اولیاء کو بشارتیں ہو جاتی ہیں، وہ خوشخبری دی جاتی ہے موت کے وقت میں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشرا فی الحیات دنیا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کو آخری لمحات میں اللہ دنیا سے جاتے جاتے بڑا خوش کرتا ہے، یعنی ان کے دل سے موت کا غم نکال دیتا ہے، موت کا ڈر نکل جاتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے موت کے وقت اللہ بڑا خوش کر دیتا ہے، اس کو پھر موت کا وہ ڈر اور خوف باقی نہیں ہے۔ انہوں نے عالم نظر میں دعا فرمائی، مائی صاحبہ دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ جو میرے جنازے میں شریک ہو اس کو بخش لے۔ سبحان اللہ، کیا بات، مزے کی بات ہے، جو میرے جنازے میں شریک ہو اس کو بخش لے۔ اب چور صاحب کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ جس کا کفن چرانا ہوتا اس کے جنازے میں شامل ہوتا تھا۔ اب وہ چور صاحب جب اس میں شامل ہوئے جنازے مائی صاحبہ میں بہت بڑا جنازہ ہوا، تدفین ہو گئی، لوگ مریدین محبین جو معتقدین تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائے۔
اب چور صاحب اپنی اس نیت کے ساتھ قبر کھولتے ہیں کہ میں اپنا مقام تم کو کفن چراؤں، تو جب اندر ہاتھ رکھتے ہیں تو سے مائی صاحب ہاتھ پکڑتے کیونکہ ولی اللہ کے مردے وہاں اللہ تھوڑا سی ہوتے اللہ کا ولی سی اللہ کی ولی کاملہ سی ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑتی ہیں، فرماتی ہے تعجب ہے اس بات پر کہ ایک جنتی دوسری جنتی کا کفن چرا رہا ہے، تعجب ہے اس بات پر، چور صاحب کا دل ادھر ہی بدل جاتا ہے، دل کی دنیا بدلنی ہو تو یہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی بڑا بڑا کام کرتا ہے، بے شک تعجب ہے اس بات پر کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے، ایک دم گھبرا جاتے ہیں، پسینہ چھوٹ جاتا ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، ادھر ہی زمین پر گر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں مائی صاحبہ آپ تو جنتی ہے، میں تو چور ہوں، میں جنتی کیسے ہو گیا؟ تو آپ فرماتی ہے بیٹا ان کو آواز آتی ہے باقاعدہ، الہام ہوتا ہے کہ بیٹا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، میں نے عرض کیا تھا اور رب نے پھر مجھ سے وعدہ کیا، عرض میں نے کیا تھا کہ جو میرے جنازے میں شریک ہوگا وہ جنتی ہو جائے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، تو بیٹا دیکھ رہی تھی کہ تو بھی میرے جنازے میں شریک ہوگا۔ یہ اولیاء کا تصرف ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جنہوں نے اپنے اولیاء کو ایسی شانوں سے نوازا ہے، تو یہ آج کی دنیا کی بات نہیں، ٹیکنالوجی آگے تو آپ اس چیز کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، جب یہ موبائل فون میں نہیں ہوتے تھے تب بھی روحانی تعلق اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اعلان بغداد میں ہوتا تھا تو سنا خراسان میں بھی جانا، اس ٹائم کون سے انٹرنیٹ ہوتے تھے، کون سے موبائل فون ہوتے تھے، کون سی کالز ہوتی تھی، اعلان بغداد میں ہوتا ہے قدم حاضی علامہ قدم کل ولی جلہ، خراسان میں سلطان الہند بیٹھ کر کہتے لا بل علی عینی و علی راسی، حضور آپ کا قدم سے مقدر پر ہی نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، اور یہ آپ کا بہانی جو تعلق ہے وہ ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر فرم فرمایا، آخر جملہ سبحان اللہ پھر وہ جنتی تو ہو گئے کیونکہ مائی صاحبہ نے، لیکن وہ جو مائی صاحبہ نے پکڑ کے جھنجھوڑا نا، دل کی اللہ نے دنیا بدلی، وہ چور صاحب پھر مرتبہ ولایت پر، پھر ایسی رب سے تار ملائی مائی صاحبہ نے، ایسی رب سے تار ملائی کہ پھر تار سے تار ایسی ملی کہ ساری زندگی اللہ کے دین کا پرچار کرتا رہے، اللہ کو ایسا راضی کیا کہ ولی ہوئے اور ولایت میں ہی اللہ نے اپنی بارگاہ میں ان کو بلا، یہ وہ بشارتیں ہیں یا وہ بشرا فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی بشارت دیتے ہیں، آخرت میں بھی ان کو تو ملتی ہی ہے، ان کے استغفار جو جڑ جاتے ہیں ان سے ان غلاموں کو بھی مل جاتے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں ولی اللہ انشاءاللہ یہ میرا بھی موضوع جاری ہے،
یا رسول اللہ صحبت باقی زندگی رہی تو اگلے جمعہ شمار پھر اس کے مخصص کی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سنت پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا